السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بحث ہماری اس مناسبت سے ہے کہ 12 ربیع الاول ہے اور 17 ربیع الاول۔ اہل سنت کے نزدیک 12 ربیع الاول ولادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کو 12 وفات کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، اور اہل تشیع کے نزدیک 17 ربیع الاول ولادت حضرت محمد مصطفیٰ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ تو اہل تشیع کے نزدیک 17 ربیع الاول ہے، اہل سنت کے نزدیک 12 ربیع الاول ہے۔ اس کو جو ہے امام خمینی نے اس درمیان 17 اور 12 ربیع الاول کے درمیان کو ہفتہ وحدت کے عنوان سے قرار دیا ہے۔ وہ اس لیے قرار دیا تاکہ استعمار دشمن کو جو ہے کسی غلط طریقے سے تبلیغ کا موقع نہ ملے اور دشمن اس کا محسوس نہ کر سکے، اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ لہذا امام خمینی نے اس کو ہفتہ وحدت قرار دیا کہ 12 سے 17 ربیع الاول تک ہم سب ایک ساتھ مل کر اہل سنت و تشیع رسول کی ولادت کا جشن منائیں گے۔ تو یہ ایک مناسبت سے آج ہے، اور اسی مناسبت سے ہم عالم اسلام کی طرف سے، خصوصاً شیعوں کی طرف سے، محب اہل بیت کی طرف سے امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے جد کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امام کی ولادت کی تاریخ جو بیان کی گئی، جیسے میں نے کہا کہ 17 ربیع الاول ہے، اور چھٹے امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بھی 17 ربیع الاول 83 ہجری بیان کی گئی ہے۔ دونوں کے قول جو مشترکہ طور پہ ہمیں یہاں بیان ملتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا لیس منی من استخف بالصلاۃ، اور چھٹے امام نے فرمایا ان شفاعتنا لا تنالو مستخفف بالصلاۃ، ان شفاعتنا لا تنالو مستخفف بالصلاۃ، کہ میری شفاعت نہیں پہنچ سکتی مگر اس کے جو نماز کو ہلکا سمجھے۔ اور رسول اکرم کا قول ہے لیس منی من استخفف بالصلاۃ، کہ میری امت میں سے نہیں ہے جو نماز کو ہلکا سمجھے۔ لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ جیسے آج ولادت کے دن ہیں تو ہم یہ تہیہ کریں کہ نماز کو ہم پابندی کے ساتھ ادا کریں گے، اور نماز میں سستی و کاہلی نہیں کریں گے۔ رسول اکرم کا نام محمد ہے، اور لقب احمد قرار دیا گیا ہے، اور خاتم النبیین بھی کہا جاتا ہے، کنیت آپ کی ابو القاسم ہے۔ والد محترم حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ جائے ولادت آپ کی مکہ معظمہ ہیں 17 ربیع الاول، اور اہل سنت کے نزدیک 12 ربیع الاول فجر کے وقت بروز جمعہ سال 571 میلادی۔ ایک امام کا مشہور معروف جو حکم ہے وہ شراب کی مذمت ہے۔ امام کا واقعہ ملتا ہے کہ منصور نے امام کی دعوت کی اپنے بیٹے کی خوشی میں، تو دسترخوان پر بہت سی نعمتیں موجود تھیں، جو کہ تمام نعمتیں پیش کی گئیں۔ دسترخوان بچھایا گیا، اور غذا کھانے کے دوران، یعنی کھانا کھانے کے دوران ایک شخص نے پانی طلب کیا، تو پانی کے بدلے میں شراب پیش کی گئی۔ جب شراب کا پیالہ آیا تو اس وقت امام کھڑے ہوئے
اور اعتراض کیا کہ یہ شراب کیوں دسترخوان پہ لگائی گئی ہے، پیش کیوں گئی۔ امام نے کہا کہ ملعون ہے وہ شخص، ملعون من جلس علی معدہ یشرب علیہ الخمر، کہ وہ شخص ملعون ہے جو کسی ایسے دسترخوان پر بیٹھے جہاں شراب پی جاتی ہو، یعنی جہاں شراب پی جائے اس دسترخوان پہ بیٹھنے کی بھی امام نے مذمت کی ہے، چہ کی پینے کی، اور اس آدمی کو ملعون قرار دیا ہے جس پہ دسترخوان میں شراب چائے رکھی ہو نہ پیے اس کو، وہ اس کہا کہ وہ شخص ملعون ہے، امام کی زبان میں وہ شخص ملعون ہو جاتا ہے۔ تو امام نے اس کی مذمت کی ہے شراب کی، چونکہ شراب عقل کو ضائع کر دیتی ہے، خمر جو ہے عقل کو ضائع کر دیتا ہے، فیصلے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے شراب، اس لیے شراب کی اسلام میں بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے اور اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ لہذا کم از کم امام کے چاہنے والے تو اس کو نہیں پی سکتے۔ رسول اکرم کی ولادت کے جو ایام ہیں، آپ کی زندگی 63 سالہ زندگی ہے، اور جس میں سے آپ نے 4 سال مکے، نبوت کے بعد 13 سال مکے میں گزارے، اور مکے سے مدینہ ہجرت کی، اور مدینہ میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، اور اس کے 10 سال بعد 10 سال مدینہ میں گزارے۔ 63 سالہ زندگی رسول اکرم کی کل ملا کر ہوئی ہے، اور شارع مقدس اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے عمل کو خلوص نیت کے ساتھ پے در پہ 40 روز یعنی خدا کی خاطر کسی عمل کو انجام دے، مراد یہ ہے کہ ملنا بھی اس کا کسی سے ملاقات کرنا بھی ہو تو خدا کی خاطر، اور کھانا کھانا بھی ہو تو خدا کی خاطر، پانی پینا بھی ہو تو خدا کی خاطر، یعنی ہر عمل کو اس لیے انجام دے۔ مثلا مراد کیسے؟ کھانا اس لیے اسلام وہ غذا نوش فرمائے کہ چونکہ زندہ رہوں تاکہ میں عبادت کر سکوں، لوگوں کے کام آ سکوں، صحت مند رہوں۔ کسی سے ملے تو اپنی ذاتی عنایت کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ اس لیے کہ چونکہ خدا کا حکم ہے ملاقات کرنا عزیز و اقربا سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، انسانوں سے، اس بنیاد کے اوپر کوئی بھی اس کا زندگی قدم اٹھے تو خدا کے خاطر ہو، خلوص کے لیے ہو، اس میں خدائی رضا شامل حال ہو۔ تو رسول اکرم کہتے ہیں کہ پے در پہ 40 روز تک کوئی انسان اگر اس طرح خدا کی خاطر کسی عمل کو انجام دے تو خداوند عالم اس کے قلب میں حکمت کے حکمت و معرفت کے چشمے جو ہے زبان پر جاری ہو جاتے ہیں، یعنی اب اس کی زبان سے وہی چیز جاری ہوتی ہے جو حکمت کی باتیں ہوں یا معرفت کی باتیں ہوں، وہ اس کی زبان سے جاری ہوتا ہے۔ بھئی ایک قول اور شارع مقدس اسلام کا، اس کے بعد امر بالمعروف کے متعلق جو میں نے ایک آیت پڑھی، جو کہ امر بالمعروف کا بھی رسول اکرم نے بہت زیادہ تاکیداً حکم کیا ہے۔ رسول اکرم کہتے ہیں خدا تمہارے شکل و صورت کو دیکھے گا بلکہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، وہ یعنی تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تم نے کس طرح کے اعمال کو انجام دیا ہے۔ امر بالمعروف کی جو ہے اسلام کے اندر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اس سے قبل میں نے بیان کرا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اور امر بالمعروف ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں خود خدا عالم اس کام میں شامل ہے۔ کسی بھی کام میں خدا شامل نہیں ہے آپ کے، نہ نماز میں، نہ روزے میں، لیکن امر بالمعروف کرنے میں اور نہی عن المنکر نے اچھائیوں کو روکنے، انجام دینے کا حکم دینا، اور برائیوں سے روکنے میں جو ہے خدا عالم جو آپ کے ساتھ ہے۔ جیسے کہ یہ اس میں ارشاد ہے کہ قرآن مجید کے اندر قال ما منعک الا تسجدوا اذا امرتک، یہ ابلیس کے متعلق ہے، تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ خدا عالم کہہ رہا ہے جبکہ میں نے تجھے امر کیا تھا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 ہے۔ قل امر ربی بالقسط، یہ بھی سورہ اعراف کی آیت نمبر 29، کہ رسول اب کہہ دیجئے کہ میرا خداوند عالم، میرا پروردگار مجھے عدل و انصاف کا امر کیا ہے، خدا نے مجھے امر کیا ہے عدل و انصاف کا۔
جس کی میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ ظاہراً یہ ہے ان اللہ یأمرکم کہ بے شک خداوند عالم حکم کرتا ہے ان تعدوا الامانات کہ امانتوں کو ادا کرنے کا الی اہلہا جو اس کا اہل ہے، یعنی جس کی امانتیں اس کو واپس کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ اور خداوند عالم حکم دیتا ہے بین الناس لوگوں کے درمیان تحکموا بالعدل کہ لوگوں کے درمیان تم عدل کو قائم کرو، خدا اس بات کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے یہ ان میں سے ہے جس میں خدا عالم آپ کو حکم دیتا ہے اور آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، اور اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھائی سے روکنے کی اور برائیوں کو سے منع کرنے کی بہت زیادہ تاکید اور حکم دیا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم اس ضعیف الحال مومن سے دشمنی رکھتا ہے جن کا دین نہیں۔ کسی نے پوچھا کہ وہ ضعیف الحال مومن کون ہے جس سے خداوند عالم دشمنی رکھتا ہے اور جس کا دین نہیں؟ کہتے ہیں وہ ناتواں ہے جو برائیاں دیکھتا ہے وہ شخص مگر روکنے اور سمجھانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، یعنی وہ اتنا ضعیف الحال مومن ہے بیچارہ وہ کہ برائیاں دیکھ رہا ہے اور اس کے باوجود نہ وہ منع کرتا ہے نہ وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ ایمان کا لازمہ یہ ہے کہ جو بھی ہر بری چیز ہے اور جس سے تم نفرت کرتے ہو اس سے روکو۔ اگر تمہارے سامنے کوئی فعل حرام کرے، کوئی غلط کام کرے تو اس کا حکم دو اور اچھائیوں کی طرف اس کو راغب کرو۔ اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں، رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا اس وقت کیا ہوگا جب آخری زمانہ وہ ہوگا، تمہارا کیا عالم ہوگا جب تمہاری عورتیں فاسد ہو جائیں گی اور تمہارے جمان فاسق، اور نہ تم نیکیوں کا حکم دو گے اور نہ ان کو برائیوں سے روکو گے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ایسا پیغام تھا جو ہر کسی کو تعجب میں ڈال سکتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی شخص برائی کر رہا ہو، غلط کام کر رہا ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ خاموش ہو کے بیٹھیں؟ لیکن رسول اکرم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جب تمہاری عورتیں فاسد ہو جائیں گی اور تمہارے جوان فاسق ہو جائیں گے اور تم نہ نیکیوں کا حکم دو گے اور نہ ان کو برائیوں سے منع کرو گے۔ لوگوں نے عرض کیا ایسا بھی وقت آنے والا ہے؟ فرمایا اس سے یہ برا وقت آنے والا ہے کہ جب تم برائیوں کا خود حکم دو گے اور نیکیوں سے لوگوں کو منع کرو گے، یعنی برائی کرنے کا حکم دو گے، نیکیوں سے روکو گے کہ نیکی انجام مت دو۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا بھی ہونے والا ہے، کہتے ہیں اس سے ہی برا وقت آنے والا ہے کہ جب تمہاری نگاہ میں نیکیاں برائی بن جائیں گی اور برائیاں تمہاری نگاہوں میں نیکیاں بن جائیں گی، یہ وقت بھی آنے والا ہے۔ اگر اس زمانے کو آپ دیکھیں تو یہ زمانہ بڑا سخت زمانہ ہے اس وقت، جیسے کہ کہا کہ ضعیف الحال مومن کہا گیا اسے، جس میں اتنی سکت ہی نہیں ہے کہ برائیوں کو روک سکے اور اچھائیوں کا حکم دے، اتنا مجبور ہے انسان، وہ ضعیف الحال کہا گیا۔ کہتے ہیں وہ دین نہیں ہے اس کا، خدا اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ اگر اس جملے کو آپ لیں کہ فاسد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے وہ، اور تمہارے جوان فاسق ہو جائیں گے، لیکن یہاں پر یہ جملہ کہ جب تم برائیوں کا حکم دے گو نیکیوں سے منع کرو گے، دوسرا جملہ کہ تمہاری نگاہ میں نیکیاں برائی بن جائیں گی، برائیاں نیکیاں بن جائیں گی۔ ایک چھوٹی سی مثال بس میں دیتا ہوں آپ کو۔ آپ کسی فنکشن یا شادی میں آپ جائیں، وہاں آپ دیکھتے ہیں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہیں، بلکہ آپ خود اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔
تو ایک طرح سے یعنی کہ آپ تائید کرتے ہیں کام کی. مثلا میں ایک مثال دوں، یہ تمام جو برائیاں وہاں پر ہوتی ہیں اس سے الگ، جس کو ہم خود حلال سمجھتے ہیں اور کھانا ضروری سمجھتے ہیں، وہ ہے کھانا جو کھاتے ہو جانے کے بعد. آپ دیکھتے ہیں چلن کھانے کا ہو گیا کھڑے ہو کے کھانے کا، اور اگر وہاں پہ آپ منع کرتے ہیں کہ صاحب کھڑے ہو کے کھانا کھانا یہ صحیح نہیں ہے، تو آپ کے 10 دشمن ہو جائیں گے. اور اگر آپ خود پلیٹ لے جا کے صحیح کہیں اگر بیٹھ کے نیچے کھا لیں وہاں جانے کے بعد، فرش پہ کھڑے ہو انتظام ہے، نہ کرسی ہے نہ چیئر ہے، کچھ نہیں ہے، بعض موقع ایسے آتے ہیں آپ کونے میں گئے، جانے کے بعد آپ نے وہ کھانا شروع کر دیا بیٹھ کے، چونکہ آپ اسلام پسند ہیں، آپ چاہتے ہیں کھڑے ہو کے نہیں کھانا چاہیے، اسلام نے منع کرا ہے کھڑا کھانے کو. تو آپ جیسے کونے میں جائے کھاتے ہیں تو لوگ آپ کو عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یعنی ایک طرح سے آپ کو بیکورڈ سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے پتہ نہیں ہے کہاں سے دیہاتی آدمی کہیں سے آ گیا، اور یہ آج کل کے زمانے کے ساتھ ساتھ یہ نہیں چل سکتا ہے. تو اسے سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسی عام آدمی کوئی ہے. تو یعنی کہ مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی مطلب یہ ہو گیا کہ جو ہم برائی ہم کر رہے ہیں تم اس کی تائید کرو، جو تم اچھائی کر رہے ہو وہ اچھائی تمہاری کیا ہے؟ وہ خراب ہے. تو وہ زمانہ آیا، امام نے رسول نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت کیا ہوگا کہ جب تمہاری نگاہوں میں نیکیاں جو ہے برائی بن جائیں گی، اور تمہاری نگاہوں میں برائیاں نیکیاں بن جائیں گی. جو برائی تھی وہ ہماری نگاہوں میں اچھائی بن گئی، اور جو اچھائی تھی ہماری نگاہ وہ کیا ہو گئی؟ وہ ہماری نگاہ میں برائی ہو گئی. وہ ایک ایگزامپل. تو یہ وقت آ گیا. یہ دوسرا ہے کہ اس وقت کیا ہوگا کہ جب تم نیکیوں سے منع کرو گے اور برائیوں سے روکو گے. ابھی بہت سے آپ کو معاملات ایسے مل جائیں گے، شادی کا فنکشن ہو، کسی چیز کا بھی ہو، یا شب بیداری کا معاملہ آ جائے، ماہ محرم الحرام ابھی ختم ہوا ہے، تو بعض مواقع پہ اگر آپ اس کو منع کریں گے تو وہ برا مانتے ہیں اس چیز کے لیے. وہ مثلا نماز کا ٹاپک جیسے آتا ہے، کہیں آپ ماتم کر رہے ہیں کھڑے ہو کے، اور آپ کا نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے وہیں نماز پڑھنے کی کوشش کری، آپ چلے گئے اس چھوڑ کے، تو بعض افراد آپ کی مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ کو اچھائیوں سے منع کر رہے ہیں، وہ اچھائیوں سے روک رہے ہیں آپ کو، اور آپ کو کیا حکم دے رہے ہیں؟ برائیوں کا حکم دے رہے ہیں آپ کو. اس کے بعد شدت کیا ہو جائے گی؟ صاحب ماتم عزاداری کے لیے بتائیے یہ لوگ اس طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ. تو اسلام نے ہر چیز کے ایک اصول بنائے ہیں. بس یہ میرا وقت تمام ہوا. اسلام نے ہر چیز کا اصول بنایا ہے. نماز کے بھی اصول ہیں، عزاداری کے بھی اصول ہیں، معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کے بھی اصول ہیں، اور جہاں شادی کا مسئلہ ہے شادی کے بھی ایک اصول ہے. اگر اسلام سے ان اصولوں سے ہٹ کے اگر ہم چلتے ہیں تو ہم جو ہے مسلمان نہیں کہلاتے ہیں، اور ان کے قوانین پہ اگر عمل کرتے ہیں ہم تو ہم مسلمان کہلاتے ہیں. یہی تعلق ہمارا کیا ہوتا ہے؟ بعض مواقع پہ ہم مخالفت کرتے ہیں. وہی والا حکم یہاں پہ آ جاتا ہے کہ ہم بعض موقع ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نیکیوں کا سے روکتے ہیں انسان کو، اور برائیوں کا انسان کو ہم حکم دیتے ہیں کہ تم اس کام کو انجام. جیسے میں نے مثال پیش کری شادی کا فنکشن میں کھانا کھانے کی، یہ عام فہم بات ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کری. میں نے آپ جائیں گے تو وہاں کیا حکم ہے کہ وہ انسان نیکیوں سے آپ کو روک رہا ہے، وہ خود بڑے بڑے. اچھا جب خود فنکشن اپنا ہوتا ہے نا، ابھی ہم کسی کے میں جائیں تو ہمیں اس کو برا لگتا ہے، ہمیں کہ صاحب انہوں نے کہیں بیٹھنے کا انتظام نہیں کرے. جب ہم خود اپنا کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم اسی ٹینٹ پہ چلتے ہیں. کیوں چلتے ہیں؟ وہ ہمیں ایسی پٹی پڑھاتا ہے وہ ٹینٹ والا، وہ کہتا ہے صاحب تم کرسیاں بچھواؤ گے، ٹیبل لگواؤ گے تم تو آپ کا تقریباً 20,000 گئے سمجھ لو. اور اگر ایسی ہی اسٹینڈنگ والا کرتے ہیں کھڑے ہو کے آپ تو آپ کو 20,000 بچ گئے آپ کے. وہ اس کی پٹی بڑی جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. وہ کہتا ہے ہاں یار یہ تو کام کی بات کر رہا ہے، یہ پیسہ بچانا چاہیے. اب شریعت کے خلاف جا رہا ہو کام چاہے، یا وہ کام شریعت کے موافق جا رہا ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں وہاں خود ہی اس طرح کے فیصلے ہم کر ڈالتے ہیں. یعنی کیا حکم ہو گیا وہاں پر؟ رسول اکرام کی جو کہا کہ ایک زمانہ ایسے آنا ہے جہاں اچھائیوں سے روکا جائے گا، یعنی نیکیوں سے روکا جائے گا، برائیوں کا حکم دیا جائے گا وہاں پر. یہ خود ہم زمانہ آگے دیکھتے ہیں. بس جیسا میں نے کہا آج کی مناسبت 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول کی مناسبت ہے. چونکہ دونوں مناسبتیں اس لیے میں نے بیان کری چونکہ امام خمینی روح اللہ نے جو ہے اس کو ہفتہ وحدت کے عنوان سے قرار دیا ہے.
یعنی 12 ربیع الاول سے لے کے 17 ربیع الاول کے ہفتہ وحدت قرار دیا ہے، تاکہ اہل سنت و مسلمان دونوں آپس میں رسول کی ولادت کا جشن منائیں اور اس کو اہتمام کے ساتھ اسے برپا کریں، تاکہ دشمن اس کا مس یوز نہ کر سکے، اس کا استعمال نہ کر سکے، اور جو اسلام کی ایک بہت بڑی طاقت ہے سنی و شیعہ اتحاد، یہ ہمیشہ قائم و باقی رہے۔ بس ہم پھر ایک مرتبہ پھر امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تمام وحی بن اہل بیت طرف سے محبت پیش کرتے ہیں ان کے جد کی مناسبت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔